السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 25 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کی آیہ مبارکہ 26، 27 اور 28 تین آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 26 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج کا لیسن بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ٹرانسلیشن: یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم، تحقیق اتارا ہم نے تم پر، لباسا یواری، ایسا لباس جو چھپائے، سوآتکم، تمہارے قابل شرم حصے، وریشا، اور زینت کا سبب، ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ سب سے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں ڈال دے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح نکال دیا اس نے تمہارے والدین کو جنت میں سے، ینزع عنہما لباسہما، چھین لیے ان دونوں سے ان کے لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے ان دونوں کو ان کے قابل شرم حصے، انہ، بے شک وہ، یراکم، دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ، وقبیلہ، اور اس کا کنبہ قبیلہ، من حیث، جہاں سے، لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین، بے شک بنایا ہم نے شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا، اور جب، فعلوا، وہ کرتے ہیں، فاحشۃ، کوئی بے حیائی، قالوا، وہ کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، پایا ہم نے اسی پر اپنے باپ دادا کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے، قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یأمر، نہیں حکم دیتا، بالفحشاء، بے حیائی کا، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر جو کچھ تم نہیں جانتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 26 سے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم، تحقیق ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ جنت میں جہاں چاہو، جس طرح چاہو رہو سہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔
ان کا اس میں امتحان تھا، تو اس طرح سے منع کیا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور اس چیز کو بھول گئے کہ ان کے رب نے ان کو کیا نصیحت کی تھی، اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ اور یہ تھوڑی سی وضاحت کہ بہت عرصے بعد یہ معاملہ پیش آیا تھا درخت کا پھل چکھنے کا، ایسا نہیں کہ ادھر منع کیا اور ادھر کچھ دنوں بعد انہوں نے پھل چکھ لیا اور یہ سارا معاملہ، بلکہ بار بار شیطان بہکاتا رہا، بار بار وسوسے ڈالتا رہا، تو آخرکار ایک دن اس درخت کے پھل کو چکھ بیٹھے اور آدم علیہ السلام سے بہت بڑی غلطی ہوئی، تو اس کے نتیجے میں ان کے جو قابل شرم حصے تھے وہ کھل گئے، ان کا جو لباس تھا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان سے چھن گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فطرت میں حیا رکھی تھی اس کے نتیجے میں فوراً سے خود کو ڈانپنے لگے، خود کو کور کیا، جو بھی اس وقت جنت کے پتے تھے ان کو اپنے اوپر چپکانے لگے۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکارا، ان کو ان کی غلطی کا احساس ہوا، تو توبہ تائب ہوئے، فوراً سے اللہ کے ہاں خود کو سرنڈر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا، نوازا، پھر سارا معاملہ پیش آیا کہ دنیا پہ اتارا، اور پھر اس کے بعد جو نصیحت کی کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو بھی اس کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا، نہ بھٹکے گا، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب انسان کو لباس کی جو اہمیت ہے وہ اجاگر کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی لباس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اس کے نازل کرنے کے جو مالک ہیں وہ ہم ہیں، ہم نے لباس کو تم پہ اتارا، اور اس کا جو مقصد ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور کتنا خوبصورت انداز ہے، یا بنی آدم، اے تمام انسانیت، اے تمام بنو نو، آدم کے بیٹوں، تمام انسانیت کو گویا مخاطب کیا جا رہا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، اور لباس اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپائے، وریشا، اور زینت کا بھی سبب ہے۔ گویا کہ دو مقصد مین بتائے جا رہے ہیں کہ انسان خود کو کور کرے، اور دوسرا زینت کا سبب ہے کہ لباس پہن کر خوبصورت دکھے، اور لباس میں خوبصورتی اس کو زینت بھی دی جا سکتی ہے۔ اور ادھر سٹارٹ میں ہی جو نازل کرنے کا ورڈ ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ لباس کو جو نازل کرنے کا مقصد ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ ہم نے ہی نازل کی ہے، یعنی کہ اس کو پہننے کا جو حکم ہے وہ ہماری طرف سے ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ اس کو نازل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ ہم نے ہی فراہم کیے ہیں، جیسا کہ لباس مختلف ذرائع سے، نباتات سے اگتا ہے، اور اس کا جو سبب ہے اگنے کا وہ بارش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، اس کے ذریعے سے پھر نباتات اگیں، اس کے ذریعے سے پھر لباس تیار کیا گیا، جیسا کہ ایک اور مقام پہ بھی فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور تمہارے لیے زمین میں سامان معیشت رکھ دیے۔ ایسا نہیں کہ انسان کو دنیا پہ بیچ کر یوں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے جو زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں، سامان معیشت ہیں، وہ بھی پیدا کیے، اور انسان کو اس کے مطابق عقل بھی دے دی کہ کس طرح ان چیزوں کو استعمال کر کے کیا کیا چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں جو دو فائدے بتائے گئے ہیں، ایک اخلاقی اور دوسرے طبعی فائدے، کہ انسان اخلاقی طور پہ اپنے قابل شرم حصے چھپاتا ہے، اس سے انسان بے حیائی سے بچ سکتا ہے، اور دوسرا طبعی فائدہ کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کو خوبصورت پہننے کی جو حص رکھ دی ہے، جو طلب رکھ دی ہے، وہ بھی اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
اور پھر مزید لباس کا جو فائدہ ہے انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، موسمی اثرات سے بچاتا ہے، انسان اس کے مطابق باریک یا موٹا لباس حاصل کرتا ہے۔ بعض اوقات سردی زیادہ اس کے پیش نظر زیادہ گرم کپڑے استعمال کرتا ہے، اور جو ہم لوگ جیکٹس گرم کپڑے حاصل کرتے ہیں وہ بھی کیسے تیار ہوتے ہیں؟ لیدر سے تیار ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ قیمتی، اور وہ کس سے تیار ہوتے ہیں؟ بعض اوقات جو جانوروں کی کھال، اون، ان کے بالوں سے یہ لباس حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر مزید ایسے لباس بھی جو انسان کو گرمی سردی سے بچانے کے ساتھ ساتھ جنگی حالات میں بھی کام دیتے ہیں، جیسا کہ زرے وغیرہ ہیں، لوہے کا لباس ہے۔ تو اس وقت جب انسان میدان جنگ میں ہوتا ہے تو یہ لباس انسان کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں جنگ کے حالات میں فائدہ مند ہوں یا تمہیں جنگ سے بچائیں۔ یعنی کہ انسان جب زرہ پہنتا ہے، لوہے کا لباس پہنتا ہے، تو دشمن کا جو وار ہے اس سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو ریشہ کا ورڈ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ریشہ کہتے ہیں بعض اوقات جو جانور کے پرندوں کے پر ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح وہ پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ انسان کی نیچر ہے کہ انسان پرندوں سے بہت پیار کرتا ہے، ان سے مانوس ہو جاتا ہے، اور پرندے جانور بھی انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اور اہم بات کہ پرندے جانور گھر میں رکھے جا سکتے ہیں، ان کو پالا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پالتو جو پرندے ہیں گھر میں چڑیا، طوطا، کبوتر، اس طرح کی چیزیں جو ہیں پرندے وہ رکھے جا سکتے ہیں، اور ان کو صرف اپنے شوق کی حد تک ہی نہ انسان رکھے بلکہ ان کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ان کو تخلیق کیا، ان کو کتنے خوبصورت جو پر ہیں ان کے اوپر ان سے نوازا، اور یہ چیزیں ان کے لیے کتنی خوبصورتی کا سبب ہیں۔ اسی طرح جو جانور ہیں جس طرح بلی ہے، خرگوش ہیں، بکری، اس طرح کے جو جانور ہیں وہ بھی گھر میں رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ان کو رکھتے ہیں تو ان کے پھر کھانے پینے کا مکمل بندوبست کیا جائے، ان کو گرمی سردی سے بچایا جائے، پراپر ان کے رہنے کا انتظام ہو، اور پھر ایک ہی پرندہ ایک ہی جانور نہ رکھا جائے بلکہ ان کو مانوس کرنے کے لیے 2 جوڑا جو ہے وہ رکھا جائے۔ یہ ہر ذی روح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا کہ جو اکیلا ہوتا ہے وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، 2 ہوں تو وہ آپس میں مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو مزید کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح پرندوں کے اوپر پر ہوتے ہیں، جانوروں کے اوپر ان کی کھال ہوتی ہے، ان کے اوپر بھی بعض اوقات بال ہوتے ہیں طرح طرح کے، تو ان کے لیے خوبصورتی کا سبب ہیں۔ اس کے برعکس بعض اوقات اگر ان کے بال اتار دیے جائیں، ان کو گنجا کر دیا جائے تو وہ جانور و پرندے خوبصورت نہیں دکھتے۔ تو ان کو انسان دیکھے، اللہ کی قدرت پہچانے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان لباس کے اوپر بھی زینت کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اعتدال میں رہتے ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے۔ انسان اعتدال میں رہ کر عمدہ لباس بھی پہن سکتا ہے، اور اس کے اوپر زینت بھی اختیار کر سکتا ہے، اپنے معروف کے مطابق جو روزمرہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے اس کے مطابق اس کو آرائش بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آیات 2 طرح کی ہیں، کونی اور شرعی، یہ 2 طرح کی آیات ہیں، یعنی کہ اللہ کی آیات جو قرآن مجید میں ہیں، اور دوسری کائنات میں جو اتنی وسیع قدرتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان ان سے نصیحت حاصل کرے، ان کو پہچانے اور اللہ کے قریب ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے
نیکسٹ لیسن کنٹینیو کریں گے۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور لباس کے جو مقصد بتائے گئے ہیں وہ آپ نے لازمی لیسن کے اندر بتانے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔